جی، تو ہم ناظرین بات کر رہے تھے کہ ٹرائنگل، پیڈاگوجی، کانٹینٹ اور ٹیکنالوجی، اور کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کے بارے میں کہ کس طریقے سے بچے کنسٹرکٹ کرتے ہیں نالج، پرائر نالج پر بٹ بائی بٹ، لیئر بائی لیئر وہ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر سے پانی کی طرح ان کے سر میں انڈیلا نہیں جا سکتا۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ پیڈاگوجی کی بڑی اہمیت ہے، ٹرائنگل ہے پیڈاگوجی، ٹیکنالوجی اور کنٹینٹ کا، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ تھیوریز آف لرننگ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے بچے سیکھتے ہیں اور کب بچے نہیں سیکھتے، سٹائلز آف لرننگ کیا ہیں۔ اچھا، اب یہ پچھلے 50 سال یا پچھلے 30 سال کی جو آپ لرننگ تھیوریز اور لرننگ ٹیکنالوجیز میں جو ترقی ہوئی ہے، اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس کو پائنیئر کر رہے تھے، جو فور فرنٹ پہ تھے، وہ ایجوکیشنسٹ نہیں تھے، بایولوجسٹ تھے۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، کیمسٹری کے لوگ تھے۔ انڈیویجول بیسس پہ بہت لوگوں نے کام کیا، پیاگے خود ایجوکیشن کا نہیں تھا۔ اچھا، اس میں انڈیویجول بیسس پہ کچھ لوگوں نے کام کیا، لیکن کچھ ایسے ہمیں ایگزامپل ملتے ہیں کہ کچھ موومنٹس بن گئیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، پاورفل لوگ اکٹھے ہوئے، اہم لوگ اکٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات نہیں بن رہی۔ ہارورڈ کیلکولس کی موومنٹ، پورا اسے ایک موومنٹ کہا جاتا ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، اس کی ایگزامپل ہم کریں گے، لیکن میں اس وقت ذکر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہی لرننگ کے جو سٹائلز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہارورڈ کی موومنٹ نے یہ کہا کہ بھئی یہ میتھمیٹکس کی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، میں آپ کو ایک پیج بھی دکھا دوں گا، 8ویں کی، 9ویں کی، 10ویں کی، 11ویں، 12ویں کی، کھول کے دیکھیں کتاب کو، اور آپ کو ایسے سمبلز نظر آئیں گے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے ان سے، مجھے اس وقت بھی ڈر لگتا تھا، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے۔ ان کا کیا فائدہ؟ تو ہارورڈ کیلکولس کے لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں، اب کم از کم ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے، کوئی بچہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اور خاص طور پہ یہ ان بچوں کی بات ہو رہی تھی جو میتھس کو اپنا کیریئر نہیں بنانا چاہتے، وہ میتھس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اکنامکس کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، کمپیوٹر سائنس کے اندر۔ وہ پالیٹیشین ہیں، وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، بجٹ کو فورکاسٹنگ کر رہے ہیں، پروبیبلسٹک میتھڈز نکال رہے ہیں کہ سٹاک اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے۔ ہر کسی کو میتھس استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میتھس والے اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، میتھس تو اس کو ہی آنا چاہیے جس کو یہ سمبلز اچھے لگتے ہیں۔ مجھے تو میتھس کے سمبل اچھے نہیں لگتے، مجھے تو پروین شاکر کے شعر اچھے لگتے ہیں کہ ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی، اور وہ تھا کچھ ایسے مجھ کو دیکھتا کہ ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال۔ وہ سمبلز نہیں، وہ میتھمیٹیشنز نے کہا کہ یار یہ بات مان لو اب کہ یہ نہیں چلے گا کام۔ سو ہارورڈ کیلکولس ایک نئی موومنٹ چلی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، یہ پرانی کتابوں میں جہاں پہ آپ اگر ڈفرینشیشن پڑھانا شروع کرتے ہیں، انٹیگریشن پڑھانا چاہتے ہیں، اسپیڈ پڑھانا چاہتے ہیں، ڈفرینشیشن آپ ایکس ایک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو اندر فنکشن وائی یا ٹی۔ نا واٹ از ایکس اینڈ واٹ از ٹی مجھے نہیں پتا، ایک بچہ کبھی اس کو اپنے پرائر ایکسپیرئنس کے ساتھ، جو وہ کھیل میں، کھیل کود کے میدان میں جو کچھ وہ سیکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج لے لیں ایکس میں اور تھوڑا سا چینج لے لیں وائی میں، اور دیکھیں ان کی ریشو کتنی ہوتی ہے۔ میتھمیٹیکل جرگون ایکسپریشن نہیں چلتا گا۔ تو انہوں نے پھر، ہم بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں بنتی، آپ کو کہانیاں سنانی پڑیں گی۔ اصل چیز کہانی ہے، شاعری ہے، ادب ہے، ڈرامے ہیں، مصوری ہے، وہاں سے آپ کو انٹیوشن لینی پڑے گی۔ انہوں نے کہانیوں سے شروع کیا۔ ہارورڈ کیلکولس کی پوری ایک موومنٹ تھی، انہوں نے میتھس کی کالج، ہائی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی ساری کتابوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا پچھلا میتھمیٹکس بھول جائیں آپ،
اس کو بڑا کنٹروورشل بھی بنایا گیا، کچھ لوگ اس کے بہت سخت خلاف تھے. انہوں نے کہا جی انہوں نے تھیرمز نکال دی ہیں، بیچ میں سے ان کے پروفس نکال دیے ہیں. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ پروف جب آپ اس طرح کا کرتے ہیں نا کہ دس امپلائز دس اینڈ دس امپلائز دس بٹ دس از ناٹ پاسبل اینڈ دس از پاسبل سو دس امپلائز دس اینڈ ہینس پروفڈ. یار وہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو پروف آپ کہیں گے کہ جب آپ کے بات کو دل کو نہیں لگتی کوئی بات اسے آپ پروف کیسے دیں، اور اس کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو پہلے بھی قصہ سنا چکا ہوں. آپ اس میں چھوٹی سی غلطی کر دیں ایک، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا اسی پروف کو وہ کسی اور ذرا سے مختلف پرابلم میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. چلیں خیر، یہ ہم بات کرتے رہیں گے. لرننگ ٹیکنالوجیز کی ہم بات کرتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجیز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں صرف پاور پوائنٹ اور ورڈ نہیں آتا. اس میں ہم جب ٹیکنالوجسٹ کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن، وہ 3 دائروں کا جو انٹرسیکشن تھا، اس میں جو ٹیکنالوجی والا بنتا تھا اسے پیڈاگوجی بھی آتی ہوگی، اس کو کانٹینٹ بھی آتا ہوگا. اور جب وہ اینیمیشنز اور اپلیکیشنز بنائیں گے تو اس میں لرننگ ٹیکنالوجیز کا اچھا خاصا پتہ ہونا اس کو ضروری ہے، ٹیکنالوجی کے بندے کو. اس کے علاوہ اینیمیشن کی ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا اسے بہت ضروری ہے. اور وہ آج کل اس طرح کے ٹولز آ گئے ہیں، اس طرح کے یوزر فرینڈلی ٹولز آ گئے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد گرافک ڈیزائن، 3D اسپیسز بہت ضروری ہے. آپ ایک اسفیئر بنا کے دکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ارشمیدس نے ایک سلنڈر لیا اور اس میں ایک اسفیئر ڈالا، پانی ڈالا پہلے سلنڈر میں، پھر اسفیئر ڈالا، اور اس کے بعد جو پانی نکل گیا باہر اس کا جو والیوم تھا وہ دیکھنے کی کوشش کی، یا جو رہ گیا اور وہ ایک کون کے والیوم کے برابر تھا. اب ایک کون کو سمجھنے کے لیے، سلنڈر کو سمجھنے کے لیے، اسفیئر کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3D گرافکس میں جانا پڑے گا. 2D میں بات نہیں بنتی ہے. 2D جب پروجیکشن آپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس میں غائب ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. آپ کو گھوم کے دیکھنا پڑے گا ہر طرف. 3D اینیمیشن انجن بہت پاورفل انجنز. ٹیکنالوجی ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے، ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس کورس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی آگے نکل گئی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس کو استعمال کر کے پیڈاگوجی کے صحیح کمبینیشن کے ساتھ لرننگ اپلیکیشنز بنا سکیں. ہم کنٹینیو کریں گے اس کو نیکسٹ ماڈیول میں.